السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کی روایت ہے، تفسیر کبیر میں یہ روایت لکھی ہے کہ روم کا بادشاہ جس کا نام کیسر تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے مستقل درد سر رہتا ہے۔ کیسر شاہ روم یعنی روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام کیسر تھا، اور اس نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ اے عمر فاروق اعظم امیر المومنین، مجھے سر میں درد ہمیشہ رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کوئی علاج بتائیے مجھے۔ تو کیسر شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے مستقل درد سر رہتا ہے، آپ میرے لیے کوئی دوا بھیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی۔ جب بھی اس ٹوپی کو وہ اپنے سر پر رکھتا، اس کا درد سر جاتا رہتا، اور جب اسے اتار دیتا تو پھر درد سر شروع ہو جاتا۔ اس سے اس کو حیرت ہوئی۔ بادشاہ تھا، اور بادشاہ کا دماغ تو ایک الگ مزاج رکھتا ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ ٹوپی میں ایسا کیا ہے کہ میں اس کو پہنتا ہوں تو میرے سر کا درد چلا جاتا ہے، اور اتار دیتا ہوں تو مجھے واپس ہوتا ہے۔ تو بادشاہ تھا، اس کو غور و فکر ہوا کہ یار کوئی بات ہے یہ ٹوپی میں، تو اس نے ٹوپی کو کھلوایا کہ دیکھو اس میں کوئی چیز ہے ایسی، اس طریقے سے، کیونکہ بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہوں کے جو مزاج ہوتے ہیں وہ کافی لمبی سوچ رکھتے ہیں بادشاہ لوگ۔ تو اس نے دیکھا کہ جب وہ سر پر ٹوپی رکھتا ہے تو اس کا درد سر جاتا رہتا ہے، اور جب اسے اتار دیتا ہے پھر درد سر شروع ہوتا ہے، تو اس سے اس کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ تو اس نے ٹوپی کی تلاشی لی، کبھی اس کو ٹوپی کو کھولا جائے، دیکھا جائے آخر بات کیا ہے۔ تو اس کے اندر سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذ کا حصہ ملا اور اس پہ لکھا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے بڑے طبیب جس بیماری کے علاج سے عاجز ہے، ان بیماریوں کا علاج اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے تین نام ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور دو اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اب اس میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایسے بھی فضیلت بہت زیادہ ہے، میں نے بیچ میں بھی آپ کو بتایا تھا، شاید وہ روایت دو بارہ بھی آپ نے سنی تھی، تیسری بار بھی میں آپ کو تازہ کرتا ہوں کہ اللہ کے 3000 نام ہیں، اور 3000 ناموں کی برکت اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شامل کر دی ہے۔ سرکار فرماتے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کو 3000 نام کا ذکر کرنے کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے، اور 3000 ناموں میں جو فیض ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایسی بیماری کہ جس کو ڈاکٹر لوگ عاجز آ جائے، اور ڈاکٹر لوگ لا علاج کہتے ہیں کہ بھئی اب اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اس کا علاج اللہ نے اپنے کلام میں رکھا ہے۔ اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ اپنے کلام میں، اور اس میں سب سے زیادہ مؤثر اگر کوئی آیت کریمہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہر چیز کا علاج ہے۔ آپ کی نیتوں کو خالی دیکھا جائے گا بس، اور آپ کو اپنی نیتوں کو بدلنا ہے۔ آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس نیت سے آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیو، اللہ شفا عطا کرے گا۔ آپ کو سر میں درد ہے، آپ اس نیت سے پڑھ کے دم کر کے پانی پیو، اللہ شفا عطا ہے۔ صرف آپ کو اپنی نیت بدلنی ہے، باقی کام ایک ہی کرنا ہے، علاج ایک ہی ہے اس کا، اور اس میں یقیناً اللہ اس میں برکتیں عطا فرما۔ اچھا دوسری بات، کبھی کبھی ہوتا بھی ایسا کہ آپ کئی بار پڑھ لو لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، تو کافی لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے ہم کو فائدہ، وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کی امید اور یقین میں تھوڑا بہت کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں یقین والی ہیں۔
اس میں آپ کا جتنا یقین ہوگا، جتنی مضبوطی ہوگی، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے ایسا جب بھی آپ کوئی عمل کرے اس میں آپ یقین اور امید، بڑی امید لگا کر کے کریں۔ اور دیکھیں اللہ سے تو امید لگانی ہی چاہیے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے انسان کو انسان سے امید کبھی کرنی، اگر کوئی انسان سے امید کرے گا تو وہ مایوس ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ مایوس۔ اب وہ مایوس تو شاید اپنی بھاشا میں بھی مایوسی بولتے اس کو، تو ناراض ہو جائے گا۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ جیسے مجھے آپ سے امید ہے کسی سے، بھئی حاجی صاحب ہے، یہ ہے، مجھے یہ دیں گے، میں مانگوں گا تو وہ دیں گے۔ اب انسان ہے، انسان کتنا دے سکتا ہے؟ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا۔ اور انسان ہے نہ بھی بول دے، کیونکہ انسان کا مزاج ایک الگ طریقے کا ہوتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ ایک الگ معیار کی ہوتی ہے۔ اب میں چند دنوں تک آپ سے مانگوں گا، یا مان لو آپ کا مزاج ایک الگ ہے تو آپ پہلی بار منع کر دیں گے۔ اب میں نے آپ سے بڑی امید لگا کر کے بیٹھا تھا کہ مجھے ان سے یہ کام ہوگا، یہ کام ہو جائے، یہ فائدہ ہوگا، لیکن جب میں نے آپ کو بات کی تو آپ نے تو کچھ اور بات بتا دی۔ ارے یار کل بات کرتے تو میرے پاس تھے، آج ختم ہو گئے، آپ کیا کرو گے؟ اب وہ امید ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے انسان کو انسان سے کبھی امید ہے، محبت رکھو، آپ رشتہ رکھو، تعلقات بنائے رکھو۔ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ دینا چاہتے تو مدد کرو، لیکن آپ کسی سے زیادہ امیدیں مت رکھو، کیونکہ اگر انسان سے جب دل لگاتا ہے، امیدیں باندھ دیتا ہے نا، تو آخر میں اس کا جو دی اینڈ ہوتا ہے نا وہ بڑا خراب ہوتا ہے، بہت مایوسی والا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ مایوسی آپ کو دشمنی پر لاتی ہے کہ یار میں نے وکیل صاحب سے ایسا سوچا تھا، انہوں نے ایسا بول دیا، پھر اب میں سلام دعا بند کر دوں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے بند کر دیا تو پھر آپ کے اندر بھی دشمنی آئے گی، میرے اندر بھی دشمنی آئے گی، پھر وہ ایک اختلاف ہوتا ہے، بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بات نہیں ہے، نہیں آپ میری ملکت لی ہو، نہیں میں نے آپ کی ملکت لی، کچھ لیا ہے، لیکن صرف سوچ کا معاملہ تھا اور اس پہ جھگڑا اتنا بڑا ہو جاتا ہے ہمارا کہ دشمن یعنی دیکھتے بھی نہیں ہیں، نہیں وہ دیکھیں گے، نہیں میں دیکھوں گا۔ تو یہ آدمی کہاں ہوتی ہے ساری چیزیں؟ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بڑی بڑی امیدیں لگاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر فرمایا کہ میرے بندوں کو مجھ سے ہی امیدیں باندھنی چاہیے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسے کا مطلب ہی تو امید ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کس پر لگاتے ہیں؟ انسان پر لگاتے ہیں۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ نے مجھے، ہم کو کس نے کہا آپ کو ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے کے لیے؟ کسی نے بولا ہے؟ کہیں آپ نے پڑھا ہے؟ تو پھر ہم کیوں کرتے ایک دوسرے پہ بھروسہ؟ اور جہاں بھروسہ کرنا چاہیے وہاں ہمارا بھروسہ، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے۔ بہت سارے معاملات میں جو ہم مایوس ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، وہاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ وہی دعا مان لو، آپ کو جو چیز کی بھی ضرورت ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ دیکھیے اللہ پاک ڈائریکٹ آپ کو ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جائے گا، لیکن اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے گا، ایسے راستے آپ کو عطا کر دے گا، ایسے ذرائع آپ کے لیے پیدا فرما دے گا کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ کا کام۔ لیکن اب آپ ڈائریکٹ میں آپ کی سے امید لگا کر کے بیٹھ گئے ہو، اب مجھے آپ کے کیا معاملات ہیں مجھے کیا پتہ ہے؟ اب میں نے آپ سے بڑی امید لگا دی ہے، یا تو آپ نے مجھ سے بڑی امید لگا لی، اب میرے کیا معاملات ہیں آپ کو تھوڑی پتہ ہے، میرا مزاج آپ کو پتہ نہیں ہے، میرا مزاج دینے کا ہے کہ نہیں، لیکن میرا رب دینے والا ہی ہے، وہ تو اس کا مزاج ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ رب کی شان ہی ہے کہ وہ نوازنے والا ہے، سمجھ گئے؟ رب کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بے پناہ نوازتا ہے۔ اس لیے وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ کہہ کر کے ایک فقیر نے تسبیح توڑ دی، یہ کہہ کر کے، ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو 100 دانے کی ہوتی ہے، کوئی 150 دانے کی ہوتی ہے، 101 ہوتے، تو یہ کہہ کر کے ایک فقیر نے تسبیح توڑ دی، یہ کہہ کر کے ایک فقیر نے تسبیح توڑ دی، گن گن کے میں اسے کیا دوں جو بے حساب دیتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر بھی گن گن کے کرو گے جو آپ کو بے حساب دے رہا ہے، تو جب اس کا ذکر کرنا ہے تو بغیر حساب کے کرو، جب وہ آپ کو بے حساب دے رہا ہے تو آپ بے حساب ذکر کرو۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بے شمار نواز۔ وہاب کا معنی کیا ہے؟ وہاب یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ خوب نوازنے والا۔ باسط یہ اللہ کی صفت ہے،
بندوں کو بے شمار روزی دینے والا. آپ اللہ کے تمام ناموں کے آپ ترجمے پڑھو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. لیکن یہ چیز جب بھی آپ پڑھے جو اللہ کے ذکر سے متعلق ہے، اس میں آپ کا ایمان بڑا پختہ ہونا چاہیے. پھر اس کی برکتیں آپ کو ایسی ملے گی جو آپ نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم بیان میں سن لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بادشاہ نے سر پہ رکھا تھا تو اس کا سر کا درد چلا گیا تھا، ابھی اس حساب سے کریں گے. ہمارے سر کا درد چلا جائے، وہ بادشاہ تھا حضرت عمر، وہ بات چھوڑ دو. اب آپ کس نیت سے رکھتے ہو وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے، وہ آپ کو دیکھنا ہے. تو یہ اس طریقے سے ہمارے اندر جو کمیاں ہے وہ ایسی ہے کہ یعنی ایمانیات اور اسلامیات میں اور استقامت میں جو کمی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے بڑے طبیب جس بیماری کے علاج سے عاجز ہے، ان بیماریوں کا علاج اللہ کے کلام میں ہے. کاش ہمارا لگاؤ قرآن مقدس سے ہو جاتا اور اپنی بیماریوں کا علاج دواؤں کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے کلام سے بھی کرتے تو یقیناً اللہ کا نام شافی ہے، یعنی اللہ شفا دینے والا ہے. دوائی کرنی چاہیے، اس کا حکم ہے شریعت میں کہ دوائی کراؤ. اگر آپ بیمار پڑ جائے آپ دوائی کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں دعا بھی کرو، کیونکہ دوا میں بھی جو شفا آتی ہے وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا ذکر بھی آپ اس میں اب کیسے؟ اب آپ سوچتے ہوں کہ مفتی صاحب تو ڈبل باتیں کرتے. ڈبل بات نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے گولی لی، اب ہم کیا کرتے معلوم ہے؟ لی، پانی لیا، اتار دی، اس میں کیا چھوڑ دیا ہم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ دوائی کھاؤ تو یہ پڑھو بسم اللہ الشافی والکافی. کیا پڑھو؟ بسم اللہ الشافی والکافی. اس اللہ کے نام سے کہ جو شافی بھی ہے اور کافی بھی. لیکن اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ چیز آپ شامل کرو تو وہ دوا، وہ ٹیبلٹ، وہ میڈیسن آپ کے لیے کارگر ہو جائے گی، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے.